کینیڈا کی مسلح افواج نے البرٹا میں جنگل کی آگ پر قابو پانے میں مدد کے لیے تقریباً 200 فوجیوں کو تعینات کیا ہے اور 100 مزید فوجی ہفتے کے آخر میں آگ پر قابو پانے کے لیے جنگ میں شامل ہوں گے۔ فوجیوں کو صوبے بھر میں کمیونٹیز کے طور پر تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ خطرے میں اضافے سے نمٹا جا سکے۔ کچھ دنوں کے نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد اس ہفتے کے آخر میں گرم خشک موسم کی واپسی سے حالات مزید غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے۔ صوبے کے پبلک سیفٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز نے وائلڈ فائر اپڈیٹ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یونٹس جلد ہی گرینڈے پریری، فاکس کریک اور ڈریٹن ویلی کے علاقوں میں تعینات ہوں گے، اس لیے البرٹنز سڑکوں اور ہوا میں نقل و حرکت دیکھیں گے۔ متاثرین کی مالی مدد کے لیے $2 ملین ادا کیے گئے ہیں۔ صوبے میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اب 16,470 ہے، جو ایمرجنسی کے عروج پر تقریباً 31,000 کی بلندی سے کم ہے۔ جمعرات کی سپہر تک جنگلات کے تحفظ کے علاقوں میں 82 جنگل کی آگ جل رہی ہے، جن میں سے 23 قابو سے باہر ہے۔ ان علاقوں کے باہر 7 دیگر مقامات پر آگ جل رہی ہے۔ البرٹا بھر سے آرمی ریزرو سپاہی بھی اس ہفتے تعینات کر رہے ہیں۔ پریمیئر ڈینیل اسمتھ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ فوجی دستے آگ بجھانے کی کوششوں میں مدد کریں گے، کمیونٹی کے انخلا میں مدد کریں گے اور بھاری آلات کے استعمال کے ذریعے انجینئرنگ کی مدد فراہم کریں گے۔ رواں سال البرٹا میں 421 جنگل کی آگ نے 4,10,000 ہیکٹر رقبے کو جلا دیا ہے، جو پورے سیزن میں جلنے والے اوسط رقبے سے دگنا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ دوران ڈیوٹی پولیس والوں کو قتل کیے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جنہیں اب روکنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو وفاقی دارالحکومت آٹوا کے بالکل مشرق میں صبح سویرے ہونے والی فائرنگ میں اونٹیریو کا ایک صوبائی پولیس اہلکار ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہوئے۔ ٹروڈو نے رائڈو گیٹ سے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے، جہاں وہ مالٹوین سے ملاقات کر رہے تھے، کہا اس ملک بھر میں گزشتہ کئی مہینوں کے دوران اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ڈیوٹی کے دوران اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے والے پولیس افسران کو کھو دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں پبلک سیفٹی کے وزیر اور وزیر انصاف کے ساتھ مل کر یہ دیکھنے کے لیے کام کر رہا ہوں کہ ہم ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روکنا ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں ہونے کی ضرورت ہے جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ او پی پی کا کہنا ہے کہ تینوں اہلکاروں کو ایک گھر میں گولیاں چلنے کی اطلاع کے بعد بلایا گیا تھا اور تقریباً 2 بجے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد چند منٹوں میں انہیں گھات لگا کر گولی مار دی گئی۔ او پی پی کمشنر تھامس کیرک نے صحافیوں کو بتایا کہ تینوں افسران کو اوٹاوا کے اسپتال لے جایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی گہری تعزیت کا اظہار کر رہی ہے۔ ٹروڈو نے کہا ہمیں کمیونٹی کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے جب وہ اس وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے ساتھیوں کو بھی وہ مدد ملے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ایک فورس کمانڈر کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جنوبی کوریا کے لیے کینیڈا کی فوجی حمایت بہت واضح ہے۔ 9 کینیڈین فوجیوں کو جنوبی کوریا میں اقوام متحدہ کی کمان میں تفویض کیا گیا ہے۔ امریکی فوج کے اسٹاف سارجنٹ جسٹن ولسن نے کہا کہ ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں حالات انتہائی کشیدہ ہو سکتے ہیں، چیزیں پہلے ہی کشیدہ ہیں اور وہ اور بھی بڑھ سکتی ہیں۔ پیانگ یانگ میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے گزشتہ ماہ اپنے بڑھتے ہوئے جوہری میزائل ہتھیاروں کو مزید جارحانہ بنانے کے لیے اسے وسعت دینے کا عزم کیا تھا، اور سرکاری میڈیا نے دھمکی دی تھی کہ وہ جنوبی کوریا میں ہونے والی جنونی فوجی مشقوں کے جواب میں اسے استعمال کرے گا۔ کوریا میں مقیم کینیڈین فورسز کے افسران کا کہنا ہے کہ اگر اس کی بات آتی ہے تو کینیڈا بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، جو اس تنازع میں ملک کی اصل وابستگی کا تسلسل ہے۔ کرنل مارٹن کوریو نے کہا کہ یہ بہت واضح ہے، جو یہاں کے اعلیٰ ترین کینیڈین ہیں، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے یہاں کے امن اور سلامتی میں خلل پڑتا ہے یا تباہ ہوتا ہے تو کینیڈا نے مدد کے لیے دستخط کیے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں کینیڈا نے جنوبی کوریا کے خلاف شمالی کوریا کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی چھتری تلے لڑنے والے امریکی قیادت والے اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔ شمال کو چین اور سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی۔ اقوام متحدہ کی فورس میں کینیڈا کا تعاون سب سے بڑا تھا، جس میں 26,000 فوجی خدمات انجام دے رہے تھے۔ 3 سال کی لڑائی میں 516 ہلاک ہوئے۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی معیشت گراوٹ کا شکار ہوئی تو پھر عالمی معیشت پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ گزشتہ دنوں فیڈرل ریزرو بینک نے شرح سود میں 0.25% اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ میں شرح سود 16 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF کی ترجمان جولی کوزیک نے کہا ہے کہ ملکی قرضوں کی تیزی سے اضافے کے باعث امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، جو عالمی معیشت کے لیے بہت سنگین ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوزیک نے کہا کہ IMF فوری طور پر ان اثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا جو امریکی ڈیفالٹ کی صورت میں عالمی شرح نمو پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شرح سود میں اضافے کی وجہ سے بھی امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات ہیں اور اسی وجہ سے عالمی معیشت عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے۔ ہم ان شدید اثرات سے بچنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکومت میں 31.4 ٹریلین ڈالر کے قرض کی حد کو بڑھانے کے بارے میں تفصیلی بات چیت بدھ کے روز شروع ہوئی، جب ریپبلکن نے اخراجات میں کٹوتیوں پر اصرار کیا اور ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن اور کانگریس کے اعلیٰ ریپبلکن کیون کی 3 ماہ میں پہلی بار اس معاملے پر ملاقات ہوئی۔ US ٹریجری سیکرٹری جینٹ یلن نے خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس قرض دینے کی حد کو بڑھانے میں ناکام رہتی ہے تو 1 جون سے پہلے امریکہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں فیڈرل ریزرو بینک نے شرح سود میں 0.25% اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ میں شرح سود 16 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ میں 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں شرح سود میں یہ 10ویں مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر قرض کی حد نہ بڑھائی گئی تو 1 جون تک امریکہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ کانگریس قرض کی حد بڑھائے یا حد کو معطل کر دے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ میں سلیکان ویلی بینک اور سگنیچر بینک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے 7 سال بعد ایران میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے چین نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ چین میں اس حوالے سے فریقین کے درمیان پہلی ملاقات 10 مارچ کو، جبکہ وزرائے خارجہ کی ملاقات 6 اپریل کو ہوئی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایران میں اپنا سفیر تعینات کر دیا، جبکہ ایران بھی اپنے نئے سعودی سفیر کا نام کا اعلان جلد کر دے گا۔ ادھر ایران کے وزیر خزانہ احسان خاندوزی کی قیادت میں ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد جدہ پہنچ گیا، جو ممکنہ طور پر سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کی بحالی اور نئے سفیر کی تعیناتی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ چین کی ثالثی میں سفارتی تعلقات کی بحالی میں اتفاق کے بعد یہ کسی ایرانی عہدیدار کا سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے۔ ایرانی وفد کی سعودی عرب میں مصروفیات میں حکومتی حکام سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اسلامی ترقیاتی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان 3 سے زائد بار ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ سعودی عرب نے 2016 میں تہران میں اپنے سفارت خانے اور مشہد میں قونصل خانے پر حکومت کے حامی مظاہرین کے حملے کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے تھے۔